اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے معزز سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے، جس کا عنوان ہے مولوی اسماعیل ایک بہت بڑے مناظر کی کہانی، کہ مولوی اسماعیل صاحب شیعہ کیسے ہوئے، شیعوں کو کافر کہنے والا شیعہ کیسے ہوا۔ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ مولانا محمد اسماعیل پاکستان کے بہت بڑے مناظرے کے خطیب تھے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ شیعوں کو کافر کہتے تھے، نفرت کرتے تھے، آپ شیعہ کیسے ہوئے؟ مولوی اسماعیل کی کہانی، مولوی اسماعیل کی زبانی۔ میں ایک جگہ گیا، میں نے ایسے جملے کہے کہ میں نے مناظرہ جیت لیا، اور ہر کوئی میرے ہاتھوں اور پیروں کے بوسے لے رہا تھا۔ میرے ارد گرد اتنا بڑا اہل سنت کا اجتماع تھا، اور وہ مجھے معجزہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں میرا میزبان میرے قریب آیا اور دھیمی آواز میں کہا، مولانا ہمارے گاؤں کا ایک شیعہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے گالی دی۔ اس نے کہا، مولانا آپ گالی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا شیعہ ہے، کافر ہے۔ اس نے کہا نہیں مولانا صاحب وہ سید ہے، مولانا گالی دوبارہ نہ دیجیے گا، وہ اولاد زہرا سلام اللہ علیہا سے، مولانا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان کا بہت ادب کرتے ہیں، آپ پابند ہیں، آپ بھی گستاخی نہیں کریں گے اور احترام کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں ایک دیہاتی بوڑھا شخص ظاہر ہوا، وہ قریب آیا، ادب سے دھیمی سی آواز سے گویا ہوا۔ اس نے کہا، مولانا آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ مناظر ہیں، میرے پاس علم نہیں، میں سیدھا سادہ دیہاتی ہوں، میرے پاس آپ جتنی معلومات بھی نہیں ہے، میرا آپ کا کوئی مقابلہ نہیں، میرے صرف آپ سے 3 سوال ہیں، ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جس کا نام فاطمہ زہرا تھا، کیا نبی کی رحلت کے بعد دربار میں گئی؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ کچھ بولوں، مگر سید بولا نہیں مولانا صاحب نہیں، صرف ایک جواب، ہاں یا نہ۔ رسول کی بیٹی دربار میں گئی؟ میں نے کہا ہاں گئی۔ کہتا ہے مولانا صاحب پھر ایک اور سوال ہے، اس نے کچھ مانگا بھی تھا؟ مولانا کہتے ہیں میں نے پھر کچھ اور کہنے کی کوشش کی، سید بولا ہاں یا نہ۔ رسول کی بیٹی نے مسلمانوں سے کچھ مانگا بھی؟ میں نے کہا ہاں مانگا تو تھا۔ کہتا ہے مولانا تیسرا اور آخری سوال، جواب صرف ہاں یا نہ میں، تو مسلمانوں نے اس کو حق دیا یا حالی لٹا دیا؟ مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حالی لٹا دیا۔ سید نے سارے سوالوں کے دوران سر جھکائے رکھا۔ اس جواب کے بعد سر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا، اس سید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اداسی اور بے بسی سے مجھے کہا، بس مولانا مجھے آپ سے یہی پوچھنا تھا۔ میرے قریب بہت بڑے بڑے اہل سنت تھے، بڑی بڑی لاٹھیاں لے کر کھڑے ہو گئے اور بولے، مولانا ان کم بختوں کا نام بتائیے۔ ایک چیخ و پکار کا سماں بن گیا، جو ماحول خوشی اور جشن کا تھا۔ مولانا اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ واقعہ تھا، میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہی وقت تھا جب میں نے اپنا مسلک تبدیل کیا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں، ان لوگوں کو صرف یہ پتا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دربار گئی اور وہ دکھ اور غصے سے نڈال ہو گئے۔ اگر یہ جان جائیں کہ نبی کی بیٹی دربار خود نہیں گئی بلکہ مسلمانوں نے بلائی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ جس دروازے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کیا کرتے تھے، مسلمانوں نے اس دروازے کو جلا ڈالا، اور پھر نبی کی بیٹی پر مسلمانوں نے وہی جلتا ہوا دروازہ گرایا۔ نبی کا نواسہ محسن شکم مادر میں شہید ہو گیا۔ میں نے یہ بتایا کہ صرف دربار بلایا، بلکہ یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کھڑے رکھا، خود کرسیوں پہ بیٹھے ہنستے رہے۔ یہ بھی چھپا لیا کہ نبی کی تحریر کو صرف جھٹلایا نہیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور نبی کی بیٹی خود چنتی رہی اور روتی رہی۔
یہ بھی نہیں بتایا کہ نبی کی بیٹی نبی کی رحلت کے بعد 3 دن تک صف بچھا کر مسلمانوں کے پرسے کی راہ دیکھتی رہی اور مسلمانوں نے رونے پر پابندی لگا کر مدینے سے باہر نکال دیا۔ اللہ کی لعنت و عذاب ہو کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غاصبین پہ، آمین۔ جی تو معزز سامعین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔